بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ورب کے حوالے سے ہے، یہ ذرا لمبی اسائنمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ورب کی جتنی بھی ہمارے پاس ٹائپس ہیں سب ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں لیکن بہتر طریقے پر سمجھا پاؤں۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ورب کی تعریف، پھر ورب کنجوگیشن، یعنی کہ جب ہم فعل لکھتے ہیں تو فعل کی نسبت اور تعلق آپس میں ریلیشن وہ کیا ہوتا ہے، مناسبت فعل کی۔ پھر ریگولر اور ایریگولر ورب پڑھیں گے، ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب ہیں، اسٹیٹو اینڈ ڈائنامک ورب ہیں، لنکنگ ورب ہیں، آگزیلری ورب ہیں، ماڈل ورب ہیں، فریزل ہیں، اور اسی میں ہی ایک چیز آ جاتی ہے جو ہوتا تھا ناؤن ہے، ورب نہیں ہوتا، لیکن ورب سے ہی ایک بنتا ہے فارم آف ورب سے جیرنڈ، وہ ہم پڑھیں گے آخر میں انشاءاللہ، مختصر کر کے پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں ورب کی۔ A verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing۔ یہ سب سے مجھے اچھی تعریف لگی تو میں نے یہ لکھ دی۔ ویسے تو آگے آ رہا ہے کہ verb can indicate actions, occurrences and states of being۔ ورب کیا ہے؟ کہتے ہیں ورب وہ لفظ ہے جو کہ بیان کرتا ہے کہ کسی بھی جملے کا سبجیکٹ یعنی مسند الیہ ہے، چاہے وہ مبتدا ہو، اب جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا ہوتا ہے، اور اگر فعلیہ ہو تو فاعل ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ وربس کین انڈیکیٹ، یعنی یہ تعریف وہی کی جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں فزیکلی یا مینٹل ذہنی طور پر، یا اوریجنلی ظاہر باہر طور پر، جسمانی طور پر، واضح طور پر نظر آتا ہے، ایکشنز اعمال کو، حرکتوں کو، اکرنسز جو واقع ہونے والے کام ہوتے ہیں ان کو، اینڈ اسٹیٹس آف بینگ اور ہونے کسی چیز کے ہونے کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ تو بڑی ہی جامع اور زبردست تعریف ہے یہ جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ فعل وہ ہوتا ہے جو کہ کسی حرکت کو، ہونے والے واقعات کو اور ان کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، احمد بلڈز اے ہاؤس، احمد جو ہے گھر بناتا ہے۔ علی از تھنکنگ اباؤٹ ہارسز، علی گھوڑوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہاں پہ ورب کے حوالے سے ایک چیز جو لازمی ہے وہ سمجھ لیں کہ ایوری سینٹینس مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ون ورب، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ انگلش میں یہ بات، اور یہ صرف انگلش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اردو میں بھی ہم کرتے ہیں کہ مرکب ناقص ہوتا ہے، اس میں فعل ناقص لازمی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی، یہاں پہ اس کو ہیلپنگ ورب کہیں گے۔ تو ہر سینٹینس اس میں کم سے کم ایک ورب کا ہونا کیا ہے، لازمی ہے۔ ایٹ دا موسٹ بیسک لیول، انتہائی بنیادی طور پر اگر دیکھیں، a sentence can consist solely of a single verb in the imperative form، کہ ایک لفظ پر مشتمل جو جملہ ہوتا ہے اس میں وہ تنہا ایک ورب موجود ہوتا ہے، وہ ہوتا ورب ہے، یعنی ورب وہ چیز ہے جو فعل کا لازمی جزو ہے، اس کا جملے کا لازمی جزو ہے، ٹھیک ہے، فعل جو ہے۔ اکیلا فعل پورا جملہ ہو سکتا ہے، اکیلا ورب پورا جملہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ ان دی امپیریٹو فارم، جب حکمیہ شکل میں آ جائے، امر کی حالت میں آ جائے، جیسے رن، دوڑو۔ تو in this example the implied subject is you، تو کہتے اس میں ہمارے پاس جو مضمر ہے، چھپا ہوا فاعل ہے، وہ کیا ہے، یو ہے، کہ تم بھاگو، یو رن، تم بھاگو۔ اکیلا رن کیا ہے، پورا جملہ ہے، اور اس کے اندر یہ جو ایک لفظ موجود ہے یہ ورب ہے۔ ورب کانجوگیشن، ورب کانجوگیشن سے مراد ہوگا ہمارا کہ فعل کی مناسبت کیا ہے، فعل جملے کے اندر کس نسبت سے، کس تعلق سے آتا ہے، تبدیلی کیا ہوتی ہے اس میں، تغیر کیا ہوتا ہے۔ وربس کین چینج فارم، ورب کیا کرتے ہیں، اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں ڈیپینڈنگ آن سبجیکٹ، ٹینس، موڈ اینڈ وائس، سبجیکٹ کے حساب سے، ٹینس کے حساب سے، موڈ کے حساب سے اور وائس کے حساب سے۔ دس از کالڈ کانجوگیشن،
اس کو کانجوگیشن کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کے حساب سے کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر سبجیکٹ سنگولر ہو تو اپنا ورب بھی سنگولر آئے گا، اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہو تو ورب بھی کیا آئے گا؟ پلورل ہوگا۔ تو سبجیکٹ کے حساب سے ورب بھی ہم چینجنگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ صرف انگلش کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جسٹ اس پریزنٹ انڈیفینٹ میں ایسا ہوتا ہے، باقی سب میں تقریباً ایک جیسے ہی بات ہوتی ہے۔ دیر آر 6 سبجیکٹس سبجیکٹ فارم ان انگلش۔ انگلش میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس فارم کی سبجیکٹ کی 6 قسمیں بن جاتی ہیں، وہ جو پروناؤن کی شکل میں ہمارے پاس چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آئی کیا ہوگا؟ فرسٹ پرسن ہے، سنگولر ہے، اور وی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن پلورل ہے۔ یو جو ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، سنگولر بھی ہوتا ہے اور پلورل بھی یو ہوتا ہے، کبھی یہ سنگولر ہوتا ہے کبھی پلورل ہوتا ہے۔ ہی شی اٹ جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے سنگولر ہیں، اور دے کیا ہے؟ تھرڈ پرسن کا پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 6 حالتیں ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن کی 2، سیکنڈ پرسن کی 2، تھرڈ پرسن کی 2 حالتیں۔ تو اب جو سنگولر ہے اس کے ساتھ ورب بھی کیا آئے گا؟ سنگولر آئے گا۔ تو اب نیچے پڑھتے ہیں، وربز اینڈ سبجیکٹ مسٹ ایگری ان نمبر۔ کہتے ہیں کہ فعل اور فاعل یہ جو ہے تعداد میں برابر ہونے چاہیے۔ if the subject is singular the verb must also be singular۔ اگر سبجیکٹ جو ہے وہ واحد ہو تو پھر فعل بھی واحد ہونا چاہیے۔ similarly اسی طرح if the subject is plural the verb must be plural۔ اگر فاعل کیا ہے؟ جمع ہے، تو پھر فعل بھی جمع ہونا چاہیے۔ this is called subject verb agreement۔ اس کو کہتے ہیں فعل و فاعل کی مطابقت۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ she talks a lot، she talks، اب talks کے ساتھ talk کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا؟ سنگولر کی علامت بن گیا، تو یہ تو ہو گیا درست۔ لیکن اگر ہم کہیں she talk a lot یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح we talk a lot یہ درست ہے، لیکن we talks a lot کریں گے نہیں، talk پلورل کی حالت شو کرے گا، اور talks جو ایس لگایا تو سنگولر کی حالت شو کرے گا، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ صرف پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوتا ہے، کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں جب سبجیکٹ ہمارا سنگولر ہوتا ہے، یہ ہی شیٹ ہو یا تھرڈ پرسن سنگولر ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی میں ایسا نہیں کرتے، آئی میں ہم ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ ٹینس، دوسری چیز ہے کہ ٹینس کے مطابق کانجوگیشن جو ہوتی ہے، وربز یعنی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کی فعل کی۔ verbs are also conjugated based on tense۔ ٹینس کی بنیاد پر بھی ورب کی کنجوگیشن ہوتی ہے۔ there are 3 main tenses in English۔ انگلش میں بنیادی طور پر 3 ہمارے پاس ٹینسز ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، past، present and future۔ Each tense has a simple progressive perfect and perfect progressive aspect with its own rules for conjugation۔ کہتے ہیں کنجوگیشن کے حساب سے اگر فعل کی تبدیلی کے حساب سے دیکھیں تو ہر جو ٹینس ہے اس میں 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ سمپل ہوتا ہے جس کو ہم انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں، پروگریسو ہوتا ہے جس کو ہم کنٹینیوس کہتے ہیں، پرفیکٹ ہوتا ہے، اور پرفیکٹ پروگریسو یا پرفیکٹ کنٹینیوس ہوتا ہے۔ The forms of a verb takes in each aspect depend on the subject۔ کہتے ہیں کہ ورب کی جو فارم ہوتی ہے وہ ہر جو اس کی حالت ہوتی فعل کی، اس میں وہ سبجیکٹ کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ and on whether the verb is regular or irregular۔ اور پھر اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ورب جو ہے ریگولر یا irregular ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہم ایک ٹیبل دیکھتے ہیں۔ اس ٹیبل میں جو ہے ہم اشارہ ہوگا ہمارے پاس اس بات کا کہ مختلف فارمیں کیسے آتی ہیں۔ تو میں آسانی کے لیے اس کو ویسے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 4 حالتیں ہوتی ہیں جی۔ ہم سمپل کو کہیں گے پہلی حالت، پروگریسو کو کہیں گے اگر دوسری حالت، پرفیکٹ کو کہیں تیسری حالت، اور پرفیکٹ پروگریسو کو کہیں چوتھی حالت۔ بہت آسان ہو جائے گا، چاہے ٹینس پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، تو ہم آسانی کے لیے میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ
4 فارمز ہم بناتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اور آئی این جی والی فارم ملائیں تو اس کو فورتھ کہہ دیں، تو ہمارے پاس ایک فارمولا بن جائے گا جی۔ تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، سمپل سا فارمولا جو ہم نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے میں پہلی، دوسرے میں چوتھی، تیسرے میں تیسری، چوتھے میں چوتھی، ٹھیک ہے۔ آسان سا فارمولا ہے کہ پہلی حالت میں پہلی فارم، دوسری حالت میں چوتھی فارم، تیسری حالت میں تیسری فارم، چوتھی حالت میں بھی چوتھی فارم، پہلی، تیسری، چوتھی میں اسی کے مطابق ہوگی، دوسری میں چوتھی ہوگی، یعنی پروگریسو میں۔ اب رہا کہ بھی دوسری فارم کہاں استعمال ہوتی ہے، تو وہ صرف ایک ٹینس کی ایک حالت میں استعمال ہوتی ہے، پاسٹ، سمپل پاسٹ کے ایک پازیٹیو حالت میں، ٹھیک ہے، اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ سمپل میں ہم دیکھتے ہیں آئی لکڈ، سیکنڈ فارم آ گئی۔ پریزنٹ کی سمپل میں دیکھتے ہیں آئی لک ایٹ دا پینٹنگ، اور فیوچر میں آئی ول لک ایٹ دا پینٹنگ۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس میں دوسری آ گئی پاسٹ میں، باقی میں پہلی آ گئی۔ اس طرح آئی واز لوکنگ، آئی ایم لوکنگ، آئی ول بی لوکنگ، تو لوکنگ 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 یہ کیا ہے، چوتھی ہو گئی۔ آئی ہیڈ لکڈ، آئی ہیو لکڈ، اینڈ آئی ول ہیو لکڈ، تو ہیز، ہیو، ہیڈ کے ساتھ ہمیشہ ویسے تھرڈ فارم آتی ہے، تو اب دیکھ لیں پرفیکٹ میں ہمارے پاس تھرڈ فارم آ گئی۔ اور چوتھا جو ہے پرفیکٹ کنٹینیوس یا پرفیکٹ پروگریسو جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ بین کے ساتھ لوکنگ لوکنگ لوکنگ، ہیڈ بین ہیو بین کے ساتھ لوکنگ لگا ہوا ہے، تو چوتھی فارم لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت آسان سا فارمولا جی ہمارے پاس، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، موڈ، موڈ کے حساب سے ورب جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو موڈ اب کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ The mood of a verb indicates the tone and intention of a sentence۔ کہتے ہیں ورب کا موڈ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جملے کی ٹون کیا ہے اور جملے کا کہنے کا ارادہ کیا ہے ہمارا۔ There are 5 grammatical moods in English۔ انگلش میں گرامر کے حساب سے دیکھیں تو 5 ہمارے پاس موڈ ہے۔ ایک کیا ہے، انڈیکیٹو ہے، یعنی خبریہ ہے، بیان کرتا ہے کسی کی، وہ کرتا کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، ایکسپریس اے فیکٹ، وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے کسی چیز کو، یعنی اس کو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ٹونی لائکس چاکلیٹ، ٹونی کو چاکلیٹ پسند ہے۔ امپیریٹو، حکمیہ، ایکسپریس کمانڈ اور ریکویسٹ، جس کو امر کا فقرہ کہتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کوئی حکم یا درخواست کو بیان کرتا ہے، جیسے واش دی ڈشز، پلیٹیں دھو دو۔ انٹروگیٹو ہے، آسک اے کوسچن، یہ سوال پوچھتا ہے، ڈیڈ یو ڈو یور ہوم ورک۔ اب یہ دیکھیں بولنے کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا جائے گا، ٹون کے حساب سے ڈیفرنٹ، ارادے کے حساب سے مختلف ہوتا چلے گا۔ ڈیڈ یو ڈو یور ہوم ورک، کیا تم نے اپنا کام کیا؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا، ورب چینج ہوتا جائے گا۔ پہلے میں دیکھیں لائکس ہے، پھر واش ہے، ورب کی پہلی فارم آ گئی، پھر ڈیڈ یو ڈو، تو ڈیڈ کی وجہ سے پہلی فارم آ گئی۔ کنڈیشنل ہے، ایکسپریس کنڈیشن، تو آپ کو پتہ ہے کنڈیشنل فقرے میں فرسٹ بھی آتی ہے، سیکنڈ بھی آتی ہے، تھرڈ بھی آتی رہتی ہے، فیوچر بھی یوز ہوتا ہے، اور پاسٹ پرفیکٹ بھی یوز ہوتا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ وغیرہ بھی یوز ہوتا رہتا ہے۔ تو ایکسپریس کنڈیشن یہ شرط کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اف یو وانٹ ٹو بارو دیٹ بک یو کین، اگر تم یہ کتاب لینا چاہتے ہو تو تم لے سکتے ہو، ادھار لینا چاہتے ہو۔ اسی طرح کیا ہے، سبجنکٹیو ہے، ایکسپریس ا وش، ڈیمانڈ، ڈاؤٹ یا ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، یہ کیا کرتا ہے، خواہش کو، تمنا کو، شک وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اف آئی ور رچ آئی وڈ بائی این آئی لینڈ، اگر اے کاش کہ میں امیر ہوتا تو میں ایک جزیرہ خرید لیتا، کاش میں امیر ہوتا تو میں ایک جزیرہ خرید لیتا، خواہش کو، تمنا کو ظاہر کیا۔ تو یہ 5 موڈ ہوتے ہیں جی ہمارے پاس، جس کے مطابق کیا ہوتا ہے، ورب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں تھی ورب کے حوالے سے جو عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ آگے ہم چلتے ہیں، وہ سمپل چیزیں ہیں جو 8 کلاس سے لے کر 6 کلاس سے لے کر اوپر تک کسی بھی بچے کے لیے لازمی ہے۔ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، موسٹ سینٹینس کین یوز ایدر دا ایکٹیو اور دا پیسو وائس۔ کہتے ہیں کہ اکثر جو جملے ہیں وہ یا تو معروف فعل استعمال کرتے ہیں، پھر مجہول استعمال کرتے ہیں۔ ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے، ایکٹیو سینٹینس از ون ان وچ دی سبجیکٹ پرفارمز دی ایکشن، وہی بات کہ فعل معروف ہوتا ہے جس کا فاعل کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ جیسے علی بروک اے چیئر، علی نے چیئر توڑ دی۔ پیسو وائس سینٹینس از ون ان وچ دی سبجیکٹ از ایکٹڈ اپان، پیسو وائس ہوتا ہے جہاں پہ فاعل پر کام واقع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مفعول جو ہے وہ بطور فاعل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسو وائس سینٹینسز آر کنسٹرکٹڈ یوزنگ اے فارم آف دا auxiliary verb
تو ہم کیا کرتے ہیں پیسو وائس میں auxiliary verb استعمال کرتے ہیں. اوکے بی ہے بی یعنی فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں واز از ور بی واز ور وغیرہ استعمال از وغیرہ از ایم آر ٹھیک ہے واز ور وغیرہ استعمال ہوتا ہے. فالوڈ بائی دا پاسٹ پارٹیسپل جس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم آف دا ورب آتی ہے جو کہ مین ورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے پیسو وائس میں. Passive sentences are useful for emphasizing the outcome of an action rather than the action itself. Passive voice sentences میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فعل کو بطور خود بیان کرنے کے بجائے فعل کے نتیجے پر زور دیا جاتا ہے. جیسے a chair was broken کرسی ٹوٹ گئی. اب توڑنے کی بجائے ٹوٹنے پہ یعنی توڑنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا ٹھیک ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کھانا کھایا گیا اب کھانا فعل ہے اور کھایا گیا اس کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے. کرسی توڑی گئی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو ہمارے پاس ہے یہ سارے پیسو وائس کریں گے. پارٹیسپلس کی طرف جاتے ہیں. پارٹیسپلس آر فارمڈ فرام وربس. پارٹیسپلس کیا ہوتے ہیں یہ ورب سے ہی بنائے جاتے ہیں. ہمارے پاس دو پارٹیسپلس ہوتے ہیں. عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں دی جاتی لکھا جاتا ہے لیکن خاص طور پہ پڑھایا نہیں جاتا. ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل اور پاسٹ پارٹیسپل. پارٹیسپل سے مراد ورب کی دوسری تیسری حالت کی بات ہم کر رہے ہیں چوتھی حالت کی ٹھیک ہے. پاسٹ پارٹیسپل آر ٹیپیکلی یوزڈ ان کمبینیشن ود این auxiliary verb. پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے auxiliary verb کے. auxiliary verb سے مراد عام آسان الفاظ میں سمجھ لیں helping verb جیسے has have had وغیرہ is am are was were وغیرہ ہے. فار پرفیکٹ اچھا has have had جو ہے پرفیکٹ ٹینسز کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ماضی میں گزرے ہوئے کام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ بعد میں ہوا. پاسٹ پارٹیسپل آر ٹیپیکلی فارمڈ بائی ایڈنگ the suffix ed. یہ اکثر طور پر بنایا جاتا ہے ed لگا کر اکثر طور پر یعنی ریگولر فارم ہو تو irregular ہو تو پھر نہیں. پریزنٹ پارٹیسپل جو ہے وہ کیا ہے وہ کنٹینیوس ٹینسز میں استعمال ہوتا ہے is am are was were کے ساتھ اور یہ جو ہیں وہ سفکس لگاتے ہیں فارم کے ساتھ ing کا سفکس لگاتے ہیں انگ فارم لگاتے ہیں. پارٹیسپلز آر آفن یوزڈ ایز ایڈجیکٹیوز. پارٹیسپل جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ اس صفت کے طور پر اب صفت کے سیکھے ہمارے پاس دو قسم کے اسم فاعل اسم مفعول ہے تو یہ دونوں پر طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بطور مصدر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں یعنی جیرنڈ کے طور پر جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو یہ ایڈجیکٹیو اسم صفت کے طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں اس لیے ان کو علیحدہ سے بھی پڑھنا ضروری ہے. ریگولر اور irregular ورب. ریگولر ورب وہ ہوتے ہیں جن کو آخر میں ای ڈی کا اضافہ کیا جائے یا ڈی کا اضافہ کیا جائے اور ان کی فارم دوسری اور تیسری بنتی جائے وہ ریگولر کہلائیں گے. اور جن کے آخر میں ای ڈی یا ڈی نہ لگے بلکہ ڈفرینٹ طریقہ ہو مختلف جیسے سیکھ تھاٹ تھاٹ تھنک تھاٹ لرن لرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یا کچھ ایسے ہیں جن کی ساری جیسے رن ہے شٹ ہے تو ایک جیسی ہیں تو یہ irregular کہلائیں گے. بے قاعدہ اور باقاعدہ وہ جو کوئی یعنی قانون کے تحت بنایا جائے اور بے قاعدہ وہ جن کو کوئی پتہ نہ کیا بنے گا. تو ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سارا فنشڈ ہر ورک. سارا نے اپنا کام ختم کیا. کلاڈ ہیڈ فنشڈ ہز ڈنر وین جیمس کالڈ. جب جیم نے کال کی بلایا تو کلاڈ جو ہے وہ اپنا ڈنر ختم کر چکا تھا. جاک ہیز فنشڈ رائٹنگ ان ہز جرنل. تو عام طور پر جو ہے وہ ختم کر چکا ہے تقریباً ختم کر چکا ہے جاک جو ہے اپنا کام. ٹینا ول ہیو فنشڈ ہر کورس بائی دی اینڈ آف نیکسٹ منتھ. ٹینا جو ہے اگلے مہینے کے آخر تک اپنا کورس ختم کر چکی ہوگی. irregular فارم ہم دیکھتے ہیں. irregular فارم کی مثالیں کیا ہے کہتے ہیں کہ اینڈری سویم. اب دیکھ لیں سویم سویم ہو گیا سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم سوام ہو گئی ٹھیک ہے تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں. دو مثالیں پڑھ لیتے ہیں. اینڈری سویم ان آل 5 آف دا گریٹ لیکس لاسٹ سمر. پچھلی گرمیوں میں بڑی جو 5 جھیلیں ان میں سے سب میں اینڈری نے تیراکی کی. آئی ہیڈ سوم آلموسٹ اے مائل. میں تقریباً 1 میل میں تیر چکا تھا. وین دی آئی لینڈ کیم انٹو ویو.
جب جزیرہ مجھے نظر آیا. تو آپ دیکھ لیں پہلی فارم ہمارے پاس سویم ہے، دوسری سویم ہے اور تیسری سوام ہے. اس کا کوئی بنانے کا طریقہ نہیں ہے. جیسے کم کھیم کم ہے، اب وہ بھی اسی طرح ہے. سکس آر سار تھنک تھار تھارڈ میں جس طرح کچھ مثالیں دے بھی چکا ہوں وہ ایسے ہی ہیں. ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب یہ جاننا ضروری ہے. جب ہم ایکٹیو اور پیسو بناتے ہیں تو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو کا جاننا ضروری ہے ہمارے پاس. ٹرانزٹیو کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتے ہیں اور انٹرانزٹیو فعل لازم ہوتا ہے. ٹرانزٹیو وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے ورب کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. A transitive verb is a verb that acts on someone, something and therefore takes a direct object. اس کو براہ راست ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کیلی asks a question، کیلی پوچھتا ہے، a question ایک سوال. اور ٹوبی buys groceries، ٹوبی کیا کرتا ہے؟ وہ سبزیاں خریدتا ہے. Intransitive verb جو ہے don't act on someone، کسی چیز پر یہ واقع نہیں ہوتا، اور سم تھنگ یا کسی شخص یا کسی چیز پر واقع نہیں ہوتا. اینڈ دیر فور ڈونٹ ٹیک اے ڈائریکٹ آبجیکٹ، اسی وجہ سے اس کو براہ راست مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم جب پیسے وائس بناتے تو ہمیں ٹرانزٹیو ورب کی ضرورت ہوتی ہے. ٹرانزٹیو کا پیسے بنتا ہے، انٹرانزٹیو کا نہیں بنتا. وائل اینڈ انٹرانزٹیو ورب doesn't take a direct object. It can be used along with an adverb or adverbial phrase. ہم اس کو ایڈورب یا ایڈوربل فریز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں انٹرانزٹیو ورب کو. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جیسے ریٹا کفڈ، ریٹا کھانسی. اب ہم اس کی دوسری مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کے ساتھ یا ایڈوربل فریز کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے. تو ریٹا کفڈ لاؤڈلی، ریٹا اونچی آواز میں کھانسی. ریٹا کفڈ آن می، ریٹا مجھ پر کھانسی. آن می کر کر ہم کیا کر دیا؟ ایڈوربل فریز بنا دیا ہے. Some verbs are ditransitive. یہ جاننا ضروری ہے، یہ کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے انگلش میں. ہمارے پاس کچھ فعل متعدی المتعدی ہوتے ہیں. متعدی المتعدی سے مراد جو ایک سے زیادہ مفعول کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہوتا ہے کھانا کھلانا، ایک ہوتا ہے کھانا کھلوانا، ایک کیا ہوتا ہے سڑک بنانا، اور ایک کیا ہوتا ہے سڑک بنوانا. ٹھیک ہے، اب بنانا اور بنوانا، کام کرنا اور کروانا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو مفعول ہوتے ہیں. ایک وہ جس سے کام کروایا جائے، ایک وہ ہوتا ہے جو کام جو جس چیز پہ واقع ہو رہا ہوتا ہے وہ. Some verbs are ditransitive. کچھ verbs جو ہیں وہ متعدی المتعدی ہوتے ہیں. meaning they have two subjects. مطلب یہ کہ ان کے دو مفعول ہوتے ہیں. a direct object objects ہوتے ہیں مفعول. a direct object and an indirect object. ایک جو ہے ان کا براہ راست مفعول ہوتا ہے، ایک بالواسطہ مفعول ہوتا ہے ہمارے پاس، انڈائریکٹ ہوتا ہے. تو اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے کہ عامرہ ریڈس می اے بک. عامرہ کیا کرتی ہے؟ وہ مجھے ایک کتاب پڑھواتی ہے یا پڑھ کے سناتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ می اور مجھے یہ بھی ایک مفعول ہے، اور ابک یہ بک جو پڑھی گئی وہ بھی ایک مفعول ہے. اسٹیٹو اینڈ ڈائنامک وربس. اسٹیٹو اور ڈائنامک یہ الگ قسم ہے جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. ڈائنامک وربس آلسو کالڈ ایکشن ورب. ڈائنامک ورب وہ ہوتے ہیں جو کہ ایکشن ورب کے بھی استعمال ہوتے کہلاتے ہیں. ڈسکرائب اسپیسیفک ٹیمپریری ایکشنز اور ایونٹس. یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی خاص یا عارضی واقعہ یا حرکت یا کام کو بیان کرتے ہیں. جیسے ایمی ککس دا بال. ایمی کیا کرتا ہے؟ بال کو کک لگاتا ہے. لیڈیا از رننگ ٹو اسکول. لیڈیا جو ہے وہ اسکول کی طرف بھاگ رہی ہے. اسٹیٹو وربس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی کام کے ہونے کی حالت کو یا تصور کو، خیال کو بیان کرتے. فار ایگزامپل شی از یا اٹ سیمس، دے بلانگز وہ ہے، لگتا ایسے ہے، ان کا تعلق ایسے ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کے جو ورب ہوتے ہیں وہ اسٹیٹو ورب ہوتے ہیں، ایکشن ورب نہیں ہوتے. مثلا اٹ سیمس، اٹ لکس، ایسا دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. They can also be used to describe a mental, emotional or physical state. ان کو جسمانی حالت یا ہمارے احساسات کی حالت یا ذہنی حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ تو نیچے جو دو لائنیں ہیں وہی ہیں
کہ یہ ہماری حالات کو بیان کرتے ہیں. تو اس کی مثال دیکھتے ہیں. کارل بلیوز ان ہم سیلف. کارل کو خود پہ یقین ہے. تو کارل از بلیونگ ان ہم سیلف یہ نہیں بنا سکیں گے. تو اسی کو بیان کیا گیا نیچے 2 لائنوں میں. وہ کہتے ہیں اسٹیٹو ورب چونکہ یہ حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ان کا کیا ہوتا ہے پروگریسو نہیں بنتا. ٹھیک ہے. لنکنگ ورب ہے. لنکنگ ورب جو ہیں ان کو ہم کپلر ورب بھی کہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں سبجیکٹ دس کنیکٹس دی سبجیکٹ آف اے سینٹینس ود دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ. یہ کیا کرتے ہیں فائل کے متعلقات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کی یعنی اسم صفت کے ساتھ ایڈورب کے ساتھ وغیرہ وغیرہ باقی چیزوں کے ساتھ. کامن لنکنگ وربز انکلوڈ دا وربز بی سیم بیکم اینڈ فیل. تو یہ جو لنکنگ ورب ہے یہ عام طور پر ہیں بی سیم بیکم فیل وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہ بطور ہیلپنگ ورب بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جیسے فیون از پراؤڈ. اب فیون از کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک لنکنگ ورب ہے. دا پلو فیل سافٹ جن کو ہم کیا کہتے ہیں فعل ناقص بھی کہتے ہیں. موسٹ لنکنگ وربز کین آلسو بی یوزڈ ایز ایکشن وربز. لنکنگ ورب جو ہے یہ اسٹرانگ ورب کے طور پر ایکشن ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک مثال دیکھتے ہیں. صوفی فیلز دا پلو. ٹھیک ہے. صوفی کیا کرتی ہے سرانے کو محسوس کرتی ہے تکیے کو محسوس کرتی ہے. تو یہاں پہ فیلز جو ہے ایز لنکنگ ورب نہیں ہے اسٹرانگ ورب ہے. ٹھیک ہے. اوزیلری وربز ہیں. اوزیلری ورب جو ہے یہ ہیلپنگ ورب بھی کہلاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ایک مین ورب کو باقی جملے کے ساتھ اس کے معنی مطلب کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوگزلی ورب جو ہے یہ ٹینس کے موڈ اور وائس وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ نیگیٹو اور پازیٹیو سینٹینس کی حالت میں تبدیلی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. اوگزلی ورب جو ہیں یہ بھی ورب کی ٹینس اور پرسن کے مطابق ہم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے آئی ایم ویٹنگ. اب سبجیکٹ آئی آ گیا تو ایم آ گیا. اگر ہی ہوتا تو از آ جاتا. ٹھیک ہے. ڈیڈ یو انجوائے دا میل. تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ ٹینس چینج ہوا ہے تو ڈو یا ڈز کی بجائے ڈیڈ ہو گیا. اسی طرح دا ڈور واز لاکڈ. اب ڈور واز اگر یہ سنگولر ہے تو واز ہے. پلورل ہوتا تو ور ہوتا. اسی طرح جو ہے اگر یہ پریزنٹ ہوتا ٹینس تو یہ ہی واز از بن جاتا. ٹھیک ہے. Alicia hasn't spoken to me for a week. تو اب یہ ہیز ناٹ جو لگا ہوا ہے یہ اگر پاسٹ ہو جائے تو ہیڈ بن جائے گا. اسی طرح اگر پلورل ہو جائے اسی میں تو ہیو ہو جائے گا. یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ سارے کیا کہلاتے ہیں اوگزیلری ورب کہلاتے ہیں. ماڈل وربز. ماڈل وربز جو ہیں یہ کسی اور مین ورب کے ساتھ لگ کر استعمال ہو کر اپنی صلاحیت کو یا اجازت کو یا امکان کو یا ضرورت کو یا فریضے وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں. دا مین ماڈل وربز آر. مین ماڈل ورب ہمارے پاس ہیں کین کوڈ ہے مے مائٹ ہے مسٹ ہے آٹ ہے شیل شوڈ ہے ول وڈ ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہیں ماڈل وربز کہلاتے ہیں. جیسے آئی کین ریڈ عربک اینڈ ہیبریو. میں عربی اور ہیبریو پڑھ سکتا ہوں. تو صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے. مارٹن شوڈ اسپیک اے لٹل لاؤڈر. مارٹن کو تھوڑا سا اونچا بولنا چاہیے. یہ کیا ہے تجویز کو ظاہر کرتے ہیں اوبلیگیشن کو ظاہر کر رہے اور نیسیسٹی کو ظاہر کر رہے ہیں. تالیہ آٹ ٹو پرفارم ایٹ دا ٹیلنٹ شو. تالیہ کو جو ہے ٹیلنٹ شو میں پرفارم کرنا چاہیے تجویز کو شو کر رہے ہیں. فریزل وربز ہیں. فریزل وربز از اے پھریز میڈ اپ آف 2 or more words that acts as an individual verb. فریزل وربز نام سے ظاہر ہے یعنی مرکب ناقص کی شکل کا جو ورب بنا ہوا یعنی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ایک ایسا ورب جو کہ سنگل ورب یا منفرد ورب کو واحد ورب کی طرح کام کرتا ہے. فریزل وربز typically combine a verb with an adverb or preposition. فریزل ورب جو ہے یہ اکثر طور پر کس چیز کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک ورب اور پریپوزیشن کا یا ورب اور ایڈورب کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ اپنے علیحدہ معنی ظاہر کر سکے. فار ایگزامپل جیسے کک ورب ہے اور پریپوزیشن آف ہے تو یہ ملا کے ہم جب بھی پڑھتے ہیں کک آف. ٹھیک ہے. پریپوزیشن کے چکر میں جب ہم جاتے تو وہاں پہ ہم یہی چیزیں پڑھتے کہ پریپوزیشنیں جو ہیں یہ افعال کے ساتھ خاص ہوتی ہیں
اور جب پریپوزیشن چینج ہوتی جائے تو میننگ بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو موو آؤٹ نیکسٹ منتھ. میں باہر جانے اگلے مہینے باہر جانے لگا ہوں. آخری بات ہے جی جیرنڈ. جیرنڈ از اے ناؤن. جیرنڈ جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے دیٹ ٹیکس دا پریزنٹ پارٹیسپل، جو کہ پریزنٹ پارٹیسپل کی شکل حاصل کرتا ہے. اور جیرنڈ ٹیپیکلی ڈسکرائب دا سیم ایکشن ایز دا ورب فرام وچ دے آر فارم. جیرنڈ بھی بالکل وہی کام، اسی کام کو ظاہر کرتے ہیں جس طرح وہ ورب جس ورب سے بنتے ہیں، وہ ورب جس کام کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں. اچھا جیرنڈ میں اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ جیرنڈ کے ساتھ ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا. ہیلپنگ ورب ہو تو پھر ہم اس کو پارٹیسپل کہیں گے. آسان سی بات ہے، یعنی ورب کہیں گے. ایٹنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس از گڈ فار یو. پھل اور سبزیاں کھانا تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ بطور مصدر دیکھ لیں، مصدری معنی دے رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جیرنڈ میں اور انفینیٹیو میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جیرنڈ جو ہے انگ فارم سے بنتا ہے اور جو انفینیٹیو ہے ٹو اور فرسٹ فارم سے بنتا ہے. تو میں نے تقریباً ساری چیزیں بیان کی ہیں. جو چیز نہیں سمجھ آیا کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیجیے گا.